بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخر میں ہی اکتا گئی۔ اب تم سمجھ لو، ایک کم عمر لڑکی جس کو کھیل تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی۔ ام المومنین صفدہ بنت زمع رضی اللہ عنہا رات کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پہچان گئے۔ پھر کہا، اے سودا، اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو، بالکل اجازت دے دو۔ میرے دودھ چاچا رضائی چاچا الفا آئے اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے رضائی چاچا ہیں، انہیں اندر بلا لو۔ میں نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، کوئی مرد نے تھوڑا ہی پلایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو وہ تمہارے چاچا ہی رضائی، اس لیے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس ہو آؤں گا، اور اس قربت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی تو 100 لڑکے ایسا پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک کے سوا کسی کے جہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس ایک کے جہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر سفر سے اچانک آنے پر ناپسندگی کا اظہار فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور ہو تو جکا جک رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد تبوک میں تھا۔ جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار میرے قریب آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے۔
آپ نے دریافت فرمایا کنواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ آپ نے اس پر فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہر میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے پھر داخل ہونا، تاکہ تمہاری بیویاں جو پرگندہ بال ہیں وہ کنگھی چوٹی کر لیں، اور جن کے خاون غائب تھے وہ موئے زیر ناف صاف کر لیں۔ ہشام نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک معتبر راوی نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ القیس القجاس یعنی اے جابر، جب تم گھر پہنچے تو خوب قجاس کیجیو۔ امام بخاری نے کہا قجاس کا مطلب ہے اولاد ہونے کی خواہش کیجیو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ تبوک میں تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔ ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس تھی مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھلی چلنے لگا، جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ دریافت فرمایا کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے پھر داخل ہونا، تاکہ یہ پرگندہ بال عورت چونٹی کنگا کر لے، اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو وہ موئے زیر ناف صاف کر لیں۔ اس واقعہ میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دعا استعمال کی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ وہ اس وقت آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈال میں پانی بھر کر لا رہے تھے۔ جب بند نہ ہوا تو ایک بوری جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ تو بقرہ عید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کم سنی کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آئے
اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنے زیورات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کوکھ میں ہاتھ سے کچواکنے لگے، لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔